السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہیں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جاتے ہیں شہر کی طرف۔ میں خود ایک دیہات میں رہتا ہوں، تو جا رہا ہوں راستے پہ ایک پرسکون موسم، خوبصورت موسم کا نظارہ آپ کو بھی دکھا دوں۔ دیکھیے صبح سویرے ہم کس طرح سفر کرتے ہیں اور روزگار کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں۔ ناظرین، ان تنگ راستوں پہ صبح سویرے مجھے جانا پڑتا ہے۔ 4 کلومیٹر پیدل سفر کر کے میں جو ہے نا مین سٹی بحرین پہنچ جاتا ہوں، اور وہاں پہ اپنا رزق کمانے کے لیے ایک دکان ہے میرا چھوٹا، عرفان موبائل زون کے نام سے، وہ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں رات 8 بجے 9 بجے تک۔ پھر واپس انہی راستوں پہ میں 4 کلومیٹر پیدل سفر کر کے واپس پہنچ جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، انہی پہاڑوں سے گزرتا ہوا پھر آگے جاؤں گا بحرین بازار کی طرف۔ یہ میرا راستہ ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے آپ کو۔ اس طرح گزرتا ہوا وہ آگے راستہ نکل گیا ہے۔ انہی راستوں سے میں ہو کے آگے جاؤں گا بحرین بازار کی طرف۔ یہ جو سامنے گاؤں ہے اس کا نام ہے لگن۔ سیلاب میں 2022 کے سیلاب میں یہاں پہ اسکول بہ گیا تھا، پھر بعد میں این جی اوز والوں نے اسکول بنایا ہے، ایک زبردست اسکول بنایا ہے، زلزلہ پروف بھی ہے اور برف پروف بھی ہے۔ برف میں بھی اسے کچھ نہیں ہوتا ہے اور زلزلہ میں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سامنے گاؤں ہیں، انہی پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں۔ ویسے سیانے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنا ملک آباد کرتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ انہی پہاڑوں میں رہنا کچھ آسان بات نہیں ہے۔ 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر پیدل سفر کر کے یہ لوگ ہسپتال کی طرف جاتے ہیں، اسکولوں کی طرف جاتے ہیں اور سودا صرف لے جاتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے 40 کے جی آٹا یا 20 کے جی آٹا لے کر جو ہے نا پیدل ان پہاڑوں میں جانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن بندہ جہاں پہ پیدا ہو تو وہاں پہ رہائش اس کے لیے پرسکون ہوتا ہے۔ یہ جو پانی نظر آ رہا ہے اسے دریا درال کہتے ہیں، بڑی خطرناک دریا ہے یہ۔ سیلابوں میں یہ بہت بڑا نقصان کرتا ہے، تباہی مچاتا ہے یہ۔ ابھی تو پانی ختم ہے اس سے۔ چلو ابھی آگے جاتے ہیں،
ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ویسے یہ دیکھے انہی تاریک راستوں پہ یہ جانا بھی کچھ آسان کام نہیں ہے ہر بندے کا۔ یہ درخت آر پار اکٹھے ہو گئے ہیں، بیچ میں یہ راستہ نکل گئے، تو یہ ابھی دن ہے، 10 بجے کی ٹائم میں ادھر تاریکی نظر آتا ہے۔ یہ دیکھو، بالکل سوراخ سا لگتا ہے کہ میں کہیں ٹنل میں جا رہا ہوں۔ درختوں نے راستے پر ایک ٹنل سا بنایا ہے۔ یہ دیکھو ٹنل سے نکل گیا۔ بہت پرسکون زندگی ہوتی ہے دیہاتوں میں، لیکن سہولیات نہیں ہوتا ہے، پیدل جانا، گاڑی کی سہولت نہیں ہے، ہسپتال نزدیک نہیں ہوتے، اسکول نزدیک نہیں ہوتے، لیکن سکون ہوتا ہے، سکون۔ تو زندگی میں یہی سکون ہونا چاہیے۔ یہاں سے سامنے گاؤں کی ایک زبردست نظارہ ہو رہا ہے۔ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں لوگ رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو پانی آ رہا ہے درال، اس پہ آگے تقریباً 60-70 کلومیٹر جو ہے نا آبادی ہے، درال کہتے ہیں، وادی درال۔ یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں، ان کا بھی گزارا چلتا ہے، زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ، اپنی جگہ پہ خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ یہ ہے گھنے جنگلات اور خطرناک ایریا۔ انہی علاقوں پہ پہلے جو 40-50 سال پہلے ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بہت زیادہ مال مویشی پالتے تھے، لیکن انہی کے دور میں ایک بات تھی کہ بازار کا حساب کتاب نہیں تھا ان کے ساتھ، نہیں وہ بازار تھے اور نہ بازار کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ان کو۔ مال مویشیوں سے دودھ، دہی، مکھن، لسی وغیرہ نکالتے اور اپنے کھیت میں مکئی، گندم بوتے تھے اور ان سے گزارا چلتا تھا۔ بیماریاں نہیں تھے اور مصروفیات نہیں تھے، پیسہ کی ضرورت نہیں تھی، تو لوگ بہت پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ ابھی تو روٹی اور سالن سے زیادہ دوائی لگتے ہیں لوگوں کی، غمی خوشی میں پیسے لگاتے ہیں، ضروریات اتنے بڑھ گئے کہ کھانے سے زیادہ رقم جو ہے نا اور ضروریات پہ لگتا ہے۔ ناظرین، ایک قسم کا درخت ہے ہمارے علاقے میں، اسے ہم بنچ کہتے ہیں۔ اتنے خطرناک کانٹے اس میں ہوتے ہیں، بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ دیکھو، خطرناک کانٹے اس میں ہوتے ہیں، خطرناک۔ جب یہ درخت بڑا ہو جاتا ہے تو یہ کانٹے اس سے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اسے پھر کاٹ کے جانوروں کو ڈالتے ہیں، بیل، گائے، بکریاں وغیرہ یہ کھاتے ہیں۔